السلام علیکم ٹیم سما. پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کوششوں سے آج جو سما کی پاکستان کے اندر پوزیشن ہے ایک مارکیٹ لیڈر کے طور پر، ایک ایسا چینل جو ہر درست خبر کے اوپر پوری تحقیق کر کے پاکستانی قوم کے سامنے لاتا ہے. نہ اس میں کوئی دباؤ برداشت کیا جاتا ہے، نہ کمپرومائز کیا جاتا ہے، بلکہ پروفیشنل سٹینڈرڈز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک جرنلسٹ کو سکھائے جاتے ہیں، ان چیزوں کو پرکھتے ہوئے ہم وہ خبر عوام تک پہنچانے کی 24 گھنٹے جستجو میں رہتے ہیں. جیسے بھی حالات ہوں، وہ جنگ کے حالات تھے تو اس میں بھی سما نے اپنا لوہا منوایا، وہ برسات ہوں، طوفان آ رہے ہوں، کوئی اور صورتحال ہو، سیاسی دباؤ ہو، کہیں اور سے دباؤ ہو، لیکن خبر کی درستگی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوا اور اس کو وقت پہ پیش کرنے کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا. کچھ عرصے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سما نے اچیومنٹس کی ہیں جو ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے اور سما کی ٹیم کی وساطت سے ہی باقی لوگوں کو بھی جانی چاہیے. اسی لیے یہ آج ٹاؤن ہال میٹنگ ہے اور اس کا مین پرپز یہی ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر بہت زیادہ لگتا یہ ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں ہمارا کریڈیبلٹی جو ہے ایز اے نیوز چینل اس میں اضافہ ہوا ہے، ہماری سٹینڈنگ بڑھی ہے، ہماری بتائی ہوئی خبر، ہمارے رپورٹ کیے ہوئے خبر کے پیکیجز، ہمارے مختلف کرنٹ افیئر ٹاک شوز، اس کے نتیجے میں جو انالیسس سامنے آئے، جو چیزیں ہم نے کور کیں، تو وہ جگہیں جہاں پر فیصلہ ہوتا ہے وہاں پر اس کا اثر ہوا اور وہ باتیں سنی گئی. تو آج اس پروگرام میں اس اسپیشل جو ہمارا انٹریکشن ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، ٹیم سما کے ساتھ، اس میں چند ایک نکات جو ہے صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں تو آگے سے بہتری کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. چند ایک نکات جو میرے سامنے ہیں وہ ایک ایک کر کے اس پہ شروع کرتے ہیں. سب سے بڑا جو ریسنٹ پاسٹ میں میرے سامنے چیلنج آیا یا ہمارے سما کی ٹیم کے سامنے جو چیلنج آیا جس میں ٹیم کے ہر ایک ممبر نے حصہ لیا، کسی کا حصہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم تھا کیونکہ مشکل مرحلہ تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ والا ماحول بننا شروع ہوا. ابھی جنگ والی کیفیت وہ والی نہیں تھی کہ یہاں پہ اٹیک ہو گیا اور ہم نے کیا رسپونڈ کیا اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. لیکن اسی عرصے میں جب یہ دباؤ بڑھ رہا تھا تو پوری سما کی ٹیم 24 گھنٹے ایکٹیو ہو گئی، بلکہ چند دن ایسے تھے کہ بہت سارے ہمارے نیوز کے جو لوگ تھے کنٹینیوسلی کوئی 36 آورس ڈائریکٹر نیوز سمیت یہاں ہمارے لوگ آفس کے اندر موجود تھے اور ہر ایک خبر جو ہے اس کے مکمل طور پر تحقیق کر رہے تھے اور بر وقت رپورٹ کر رہے تھے. وہ ہمارے اپنی بیسز پہ بھی اٹیک ہوا تو ہم نے اس کو بھی رپورٹ کیا، اس کو روکا نہیں. ہمارے بارڈر کی سچویشن تھی تو ہم نے اس کو روکا نہیں، بارڈر تک رسائی حاصل کی. اگر ہمیں بنکرز کے اندر جانا پڑا بنکرز کے اندر گئے، کہیں کوئی ٹینک لگے ہوئے تھے تو وہ ٹینک کی طرف گئے. اور اس میں ہر ایک ممبر کا اتنا ہی رول ہے، ہر کیمرہ مین کا، ہر رپورٹر کا اور تمام اینکرز کا اور تمام اس سٹاف کا بھی، ٹیکنیکل ٹیم کا بھی جس نے یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ چیزیں ہم پاکستانی قوم کے سامنے لا پائیں. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن اس لیے تھی کہ ہم ایک ایسی سیاسی فضا کے اندر زندہ تھے جس میں لگتا یہ تھا کہ پاکستان کی قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. لیکن اسی ماحول کے اندر جب ہم نے یہ کوریج کرنی شروع کی، بارڈر پہ گئے، مختلف بنکرز پہ گئے، ان پوزیشنز پہ گئے جہاں پر 10-10 20-20 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک طرف پاکستانی فوج تھی اور دوسری طرف دشمن کھڑا تھا، تو قوم میں یکجہتی آئی، قومی بیانیہ بنا. تو یہ نیشنل نیریٹو بنانے میں سما نے کلیدی کردار ادا کیا اور میں اس کا پوری سما ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کنٹریبیوشن سے یہ ہمارا قومی بیانیہ جو بنا اس کے اندر سما نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے اور آپ سب اس معاملے میں ستائش کے مستحق ہیں. دوسری طرف آ جائیں تو نیشنل یونٹی جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ لگتا یہ تھا کہ ایک جنگ کے ماحول کے اندر پی ٹی آئی کی جنگ الگ کھڑی ہوگی، باقی حکومت کے لوگ الگ کھڑے ہوں گے تو آپس میں تنقید نہ چل رہی ہو. لیکن یہیں پہ سما نے میک شور کیا کہ وہ مختلف مکتبہ فکر، مختلف سیاسی اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو ایک میز کے اوپر لایا اور وہ نیشنل یونٹی کی فضا جو ہمیں نظر آئی 6-7 مئی سے لے کر 10-11 مئی اور اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو خلیج بہت زیادہ تھی اس میں کمی آئی، اس میں سما نے ایک رول ادا کیا اور وہ مثبت رول تھا. جرنلسٹک سٹینڈرڈ کو بھی مد نظر رکھا، اس کے مطابق چیزیں رپورٹ بھی کیں، لیکن تمام اسکول آف تھاٹس کو اکٹھا بھی کیا اور ایک بیانیہ دیا. اور ایک بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کی خاطر ہم سب اکٹھے ہیں، اگر پاکستان کو کوئی بھی چیلنج آئے گا تو کوئی کسی پارٹی ایک سے وابستہ نہیں ہے، سب کی وابستگی سب سے پہلے پاکستان ہے. تو اس ایک آبجیکٹیو کو لے کر پوری سما کی ٹیم نے کام کیا اور سب کو میں اس معاملے میں ویری ویل ڈن کہوں گا. تیسرے نمبر پر آ جائیں تو انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ عجیب و غریب نوعیت کا تھا.
انڈین میڈیا اور انڈین جرنلسٹ کی رسائی پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اخبارات میں پاکستانی جرنلسٹ کی نسبت زیادہ ہے. ان کے بعض جرنلسٹ ایسے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ سے، میں خاتون کسی کا یا مرد کا نام نہیں یہاں لیتا، واشنگٹن پوسٹ میں ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں. آپ بڑے بڑے دنیا کے اداروں میں جائیں تو ان کے نیوز روم کے اندر ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر وہ رپورٹ کیا کر رہے تھے؟ رپورٹ یہ کر رہے تھے کہ ایک دن وہ کر رہے تھے کہ کراچی کی پورٹ تباہ ہو گئی، لاہور کے اوپر قبضہ ہو گیا، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں وہ کسی زیر زمین بنکر میں چلے گئے. یہ آدھی رات کا وقت ہوگا، تو نیوز روم کے اندر ہم پوری نیوز ٹیم ہماری یہاں تھی، جتنے ڈائریکٹر نیوز ہیں، کنٹرولر نیوز ہیں یا شفٹ انچارج ہیں، میں خود یہاں موجود تھا، حافظ طارق ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں وہ ساتھ تھے، بیوروز ہمارے کام کر رہے تھے. تو ہم نے اس وقت رات کو یہ طے کیا کہ اس وقت شاید سب سے بہترین موقع اس پروپیگنڈے کا، اس جھوٹ کا جواب دینے کے لیے یہ ہے کہ ہم سارے جتنی جگہوں سے لائیو جا سکتے ہیں تو لائیو جائیں. کراچی پورٹ کی تباہی کا ذکر ہوا تھا، تو سب سے پہلے جو کراچی کے ہمارے بیورو چیف ہیں اسلم خان، ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے جہاں پورٹ کے قریب ترین آپ جا سکتے ہیں وہاں جا کے دکھائیے تاکہ جھوٹ کا جواب ہم سچ سے دے سکیں. لاہور کے اوپر قبضہ کروا رہے تھے، تو لاہور شہر کے اندر میں خود، میرے ساتھ میرے وہ پروڈیوسر اجاز بشیر وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم لبرٹی مارکیٹ میں جا کے وہاں چلے گئے. پنجاب کے ایک منسٹر تھے، ان کو ہم نے درخواست کی، وہ آدھی رات کو ہمارے پاس آئے اور ہم نے شہر پورے کا گھوم کے چکر بھی لگایا، اور وہاں سے جا کے ہم نے آدھا پونا گھنٹہ کی لائیو ٹرانسمیشن بھی کی، باقی جگہوں سے بھی جہاں جہاں ہم لائیو جا سکتے تھے. تو ہم نے اس انڈین جھوٹ کا، اس پروپیگنڈے کا، جو اپنے وہ ایک ان کا جو بالی ووڈ کا سٹائل ہے نا فلموں والا، اس انداز میں وہ کچھ کرنے کی، دکھانے کی دنیا کو کوشش کر رہے تھے. تو ہم نے اگین اپنی سچائی سے اور اپنے پروفیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جھوٹ کا جواب دیا. پھر یہاں پہ ہم نے کام نہیں روکا، ہم نے اسی عرصے میں جب نیشنل یونٹی اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا تو ہمارے کریٹیو ڈپارٹمنٹ نے اور جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس میں بہت کاوش ہے ان کی. ہم نے اے آئی کا اور ورچوئل ٹیکنالوجی جو آج کل ماڈرن ٹولز ہیں، اس میں ہمارے جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں ندیم احسان، اس کی بھی کنٹریبیوشن تھی. ہمارا جو کریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے حارث، اس نے اس میں بہت رول ادا کیا، اور ہم نے اے آئی کی مدد سے وہ ویڈیوز تیار کیں علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی، جس سے وہ قومی یکجہتی کا، وہ جذبے کا، وہ اسپرٹ کا جو نیشنل یونٹی کے لیے ہونی چاہیے، وہ پیغام ہم نے دیا. ہم نے وہ جو مشہور ہمارے ترانے تھے جو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور آج بھی سنیں تو وہ لہو گرماتے ہیں، ان کو ریکریٹ کیا آج کے بچوں کو دکھانے کے لیے، آج اپنے نوجوانوں کو دکھانے کے لیے کہ 65 اور 70 میں یہی ترانے تھے جو ہمارا لہو گرماتے تھے. تو آج اگر ہم دکھائیں گے تو وہ کیسے ہوں گے. وہ تمام ترانوں کو ہم نے دوبارہ سے اپنی اسکرین کے اوپر لائے اور مسلسل کیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ریونیوز اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں. جذبہ ایک تھا کہ پاکستانی قوم کو اکٹھا کرنا ہے، اس اسپرٹ کو جس کی ضرورت ہے اس کو بحال کرنا ہے، اور اس کی خاطر ہم نے وہ تمام کچھ کیا. اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں اس کو میں شاباش دوں گا کہ سب سے زیادہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی جیب پیاری ہوتی ہے کہ میرے پاس ریونیو کتنا آ رہا ہے. کسی ایک موقع کے اوپر بھی، ایک لمحے کے اوپر بھی یہ ایشو ہمارے آڑے نہیں آیا، بلکہ بہت سارے ترانے ایسے تھے جب ہم نے 8-10 ترانے بنا لیے اور چلانے شروع کیے تو خود چیئرمین کی طرف سے میسج آنے شروع ہوئے کہ یہ والا ترانہ، یہ والا ترانہ، یہ تم لوگ ابھی کر نہیں رہے، اس پہ بھی کام کرو. ہم ایڈز ڈراپ کر کے یہ ترانے چلاتے رہے، یہ اے آئی ویڈیوز چلاتے رہے. تو میں اس معاملے میں اس چیئرمین کو بھی، اس انویسٹرز کو بھی اور مینجمنٹ کو بھی شاباش بولتا ہوں کہ جس نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا اور ہم اس چینل کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے جہاں آج یہ ہے. نیشنل سانگز کا ایک کمپٹیشن ہم نے شروع کیا. نیشنل سانگز کا کمپٹیشن اس لیے شروع کیا کہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح نصیب کی ہے، بہت بڑا مارکا تھا، مارکا حق، اور اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی کامیابی دی کہ پاکستان کے مقابلے میں کنونشنل وارفیئر میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا بہت تگڑا ہے، لیکن جب پاکستان نے ان کے 6 جہاز مار گرائے، جس کو اب ٹرمپ نے کوئی 20-25 دفعہ دہرا کے اس کے اوپر مور لگا دی ہے کہ پاکستان سچ بول رہا ہے اور انڈیا جھوٹ بول رہا تھا، تو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. پہلی سیلیبریشن ہم نے یہ کی کہ پاکستان زندہ باد. ہم نے ایک 2 گھنٹے کا پروگرام کیا، خوب اس میں قومی ترانے گائے، نغمے گائے، خوشیاں منائیں اس کی، اور اس کو پھر پوری میڈیا انڈسٹری نے فالو کیا. سما پہلے تھا، سب نے اس کو فالو کیا. پھر نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہوا کہ سما کی آواز، ہم نے کہا نوجوان بچوں کو لاتے ہیں اور اسی اسپرٹ کو، یہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس کے ذریعے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ یہاں رکے نہیں. یہ ہمارا
ہر اتوار کی رات کو ابھی بھی سما کی آواز کمپٹیشن چل رہا ہے. 14 اگست کو انشاءاللہ یوم آزادی کو اس کا فائنل ہوگا, اور یہ ایک نیا سنگ میل تھا. اس کو بھی فالو کیا دوسرے چینلز, میں نام نہیں لوں گا, لیکن سما کا انیشیٹو تھا. سما نے یہ ایک نئی مثال بنائی اور باقیوں نے اس کو فالو کیا. جس ویڈیو وال کے میں سامنے کھڑا ہوں, یہ شاید پاکستان میں تھوڑے چینل کو یہ لگژری حاصل ہے کہ اتنی بڑی ویڈیو وال جس کے اوپر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس کو ڈھیر سارے حصوں میں تقسیم کر کے ڈھیر ساری یہ فیڈز یہاں سے دے سکتے ہیں. یہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم میں یہ کیپیبلٹی ہے, اور انہوں نے اس کو فردر ریفائن کیا. بہت سارا کچھ اس کے اوپر ہم پلے بھی کر سکتے ہیں, اس کے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, لائیو لنکس 3 4 6 8 10 حصوں میں لے سکتے ہیں. اس ویڈیو وال کا استعمال کیا, اور اسی عرصے میں ہم نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا. اس سے بھی بڑا ہمارا اس کے ساتھ والا اسٹوڈیو ہے جس کو ہم ورچوئل اسٹوڈیو کہتے ہیں. تو ورچوئل اسٹوڈیو کی مدد سے بھی خوبصورت پیکیجز ہماری نیوز ٹیم نے اور ہمارے جو کریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تیار کیے, جس میں جس طریقے سے جو ایونٹ ہم دکھانا چاہتے تھے, وہاں اوپر جو جہازوں کی لڑائی ہو رہی تھی وہ تو کوئی کیمرہ جا کے ریکارڈ نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کو ہم ری انیکٹ کیسے کر سکتے تھے اپنے گرافکس کی مدد سے, سارا کر کے دکھایا. ابھی اگر برسات کا ماحول چل رہا ہے, کہیں کلاؤڈ برسٹ کی خبر آتی ہے, تو کیا ہوا کیسے ہوا, اس کے لیے ہم اس ویڈیو وال کا بھی سہارا لیتے ہیں, جہاں ہمارے اینکرز ان کو اسپیشلی ٹرین کیا گیا. نئے اینکرز ہمارے اس ٹیم کا حصہ بنے ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. اسی طریقے سے نئی رپورٹرز ہیں ہماری, تو وہ موسم کی خبر ہو یا جنگ کی صورتحال ہو, وہ لمحہ بلمحہ آپ کو ان اسٹوڈیو سے بھی, آن لوکیشن بھی, ورچوئل سیٹ سے بھی وہ ہم بار بار اپڈیٹ کرتے ہیں. اسپیشل انٹرویوز کیے گئے. اسپیشل انٹرویوز اس لیے کیے گئے کہ بہت سارے معاملات یہاں پر, اگر میں ڈیفنس منسٹر کے انٹرویو کا تذکرہ کروں تو اگر ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ کا دورہ کر رہے تھے تو کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی, شاید موسٹ ریلیونٹ پرسن ڈیفنس منسٹر آف پاکستان تھے, ہم نے ان کا انٹرویو کیا. جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں وہ بجٹ کے بعد سب سے پہلے سما ٹی وی کے پاس انٹرویو دے رہے تھے. پارلیمان میں انہوں نے بجٹ کی اسپیچ کی اور سیدھا آئے اور سما کو آ کے انہوں نے انٹرویو دیا. اسی طریقے سے امریکہ کے دورے کے اوپر ہی مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوتی تھی کہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر بات ہوئی ہوگی یا دباؤ آئے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو خواجہ آصف سے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی, سما نے کیا, سب سے پہلے پہل کی. رانا ثناء اللہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں, ان سے ہم نے بات کی, وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ڈیجیٹل ٹیم, میں اس کو خاص یہاں پہ شاباشی دینا چاہوں گا. ڈیجیٹل ہمارے جو سما ٹی وی کے چیئرمین علیم خان کا ایک ڈریم یہ تھا کہ پنجابی کے اندر کچھ کرنا ہے. اس میں جس دن میں پہلے دن ان سے انٹریکٹ کر رہا تھا اس رسپانسبلٹی کے ساتھ جو انہوں نے مجھے اسائن کی, تو ان کا ایک ڈریم یہ تھا کہ پنجابی زبان کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. شاید اس خطے سے وہ بلانگ کرتے ہیں تو ایک وہ محبت ہوتی ہے نا, لاہور شہر سے انہیں بہت محبت ہے, تو اسی طرح پنجابی ان کے دل کے بہت قریب تھا. تو پنجابی زبان میں ہم نے ڈیجیٹل کے اوپر پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کی, جو بالکل ایک نیا تجربہ تھا. انگریزی میں لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اردو میں کر رہے ہیں, لیکن پنجابی میں پوڈ کاسٹ کرنا, اور وہ اس قدر ہمارا کامیاب ہوا کہ اس کی دھوم جو ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی گئی. موسٹ سکسیزفل ایکسپیرینس. پنجابی کڑیاں ہم نے اسما عباس, جن کی پوری فیملی پنجابی زبان کے اوپر ان کا بہت کام ہے, ان کے والد کا بہت کام ہے, ان کو ہم نے انگیج کیا, اور اس کے ساتھ ینگ بالکل لڑکیاں ایمن ہیں اور میرب ہیں, وہ اس ٹیم کا حصہ بنی, اور انہوں نے پنجابی کڑیاں کے نام سے ایک دوسرا پروگرام شروع کیا جس میں ٹپیکل جو پاکستانی ہمارا پنجاب کا لوک کلچر تھا اس کو پریزنٹ کرنا شروع کیا. وہ ٹپے اور وہ گیت جو شادی بیاہوں میں پنجابی زبان میں گائے جاتے تھے وہ دکھانے شروع کیے. پھر اسی طریقے سے لاہور شہر کے اوپر ہم نے تاریخی مقامات ہوں یا سوشل ایشوز ہوں, اس کو کور کرنے کے لیے دوبارہ پنجابی زبان میں, تو پنجابی میں ہم نے ایکسٹینسولی شروع کیا اور بہت کامیابی سے کیا. تو پوری جو ڈیجیٹل ٹیم ہے اس کو اس پہ مبارکباد کہ شاباش, ویری ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, اس کو کام کو مزید آگے بڑھانا ہے. ایک چیز جو سما میں مجھے لگتا تھا کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت میل ڈومینیشن نظر آتی تھی, تو ہم نے ایک پورا ریویو کیا. اس میں ڈائریکٹر نیوز, ایچ آر, بیورو چیف, تینوں کو مل کے ایک اسائنمنٹ دی گئی. اسائنمنٹ یہ تھی کہ ہمارے جو مینجمنٹ ہے وہ ڈاؤن سائزنگ یا سٹاف کو نکالنے کے کافی خلاف ہے. علیم خان کا اگر ایک چیز کے اوپر کہا جائے کہ ان کا پہلے جواب ہمیں نہ میں ملے گا تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاؤن سائزنگ نہیں, ڈاؤن سائزنگ تو کرنی نہیں ہے, سٹاف کو ری ڈپلوائے کر دیں. مجھے جب سے یہ ذمہ داری دی گئی دسمبر سے لے کر اب تک, ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے سٹاف کو لے کر جہاں کمی تھی اس کو ری ڈپلوائے کیا ہے, ری ٹرین کیا ہے, کسی کو ڈاؤن سائز نہیں کیا. لیکن کچھ جگہوں پہ پھر وہ ڈیڈ وڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ انٹرنلی ایک کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں پروفیشنلی, اس کے اندر کوئی لائکس یا ڈس لائکس نہیں ہوں گی کہ یہ میرا دوست ہے
یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرے قریب بیٹھتا ہے، یہ اس کے قریب بیٹھتا ہے، بلکہ جو پروفیشنلی موسٹ کمپیٹنٹ ہے آپ اس کو ہائیسٹ اسکور دیں، اس سے نیچے والا اس سے نیچے. اور پھر ایک کیٹیگری وہ آئے گی جس کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ اب ڈیڈ ووڈ ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کو آپ وارن کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھائیں، لیکن اگر وہ سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہے تو دین ہم ان کو ریپلیس کریں گریجولی، ان کو موقع دیں، پہلے 2-3 ماہ ان کو موقع دیں، پھر ریپلیس کریں. وہ پروسیس بھی ہم نے شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایک فردر یہ ڈیسیجن لیا کہ یہاں پر ہمارے ہاں تھوڑا سا جینڈر بیلنس درست نہیں ہے، میل ڈومینیشن بہت زیادہ ہے. تو ہم نے جہاں سٹاف کو ریپلیس کرنے کی کوششیں شروع کی تو پہلی ترجیح ہم فیمیل سٹاف کو دے رہے ہیں. اگر 2 رپورٹرز لاہور سے ہم نے ریپلیس کیے تو اس کے بدلے میں 2 فیمیل رپورٹرز کو انڈکٹ کیا. کراچی میں اگر 1 رپورٹر کو ہم نے ریپلیس کیا تو کراچی میں ایک مزید ہم نے فیمیل رپورٹر کو ایڈ کیا. اسی طریقے سے 2 نئی نیوز اینکرز ان کو انڈکٹ کیا، اور مزید کوشش ہوگی کہ مزید کو انڈکٹ کریں گے، نئے لوگوں کو لائیں گے تاکہ وہ جو انرجی، توانائی، ان کے اندر ولنگنس، ایک آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو لے کر ایک پراپر بیلنس ہو، جہاں ایک طرف تجربہ ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ینگسٹرز کو بھی موقع ملے اور ہم اس کو آگے لے کر چلیں. اب اس سے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں جو سٹاف کی ویلفیئر والے معاملات ہیں. اس چینل کو موجودہ مینجمنٹ نے آئی تھنک اکتوبر 2021 میں انہوں نے اس چینل کا چارج لیا، یا ظفر صدیقی صاحب جو پہلے اس چینل کو چلا رہے تھے ان سے یہ چینل علیم خان یا ان کے گروپ کے پاس آ گیا. پہلا سٹیپ جس دن انہوں نے چارج لیا، اور وہ بڑا ہی مشکل کام تھا. مشکل اس لیے تھا کہ ہمارے ہاں ڈرائیورز اور کچھ اسسٹنٹس اور کچھ آفس بوائز ایسے تھے جن کی میں نے پرسنلی کوشش کی کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، بڑھا دی جائیں، اور وہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو پایا. اس سے پہلے جب تک یہ علیم خان نے چینل نہیں لیا تھا، اکتوبر 2021 سے پہلے، جس دن انہوں نے اس چینل کو پہلے دن اون کرنے کے بعد آفس وزٹ کیا، ویری فرسٹ اناؤنسمنٹ جو تھی ایچ امپلائی کی، وہ جو ڈرائیورز والی کیٹیگری میں یا آفس بوائے والی کیٹیگریز میں تھے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے، ان کی تنخواہوں میں 10,000 فی کس کا اضافہ کیا گیا. اور وہ لوگ جتنے خوش تھے، شاید وہ مجھے چند لاکھ بھی مل جاتے تو وہ خوشی نہ ہوتی جو وہ ان کو 10,000 لے کے خوشی ہو رہی تھی. اور وہ 10,000 تک معاملہ رکا نہیں، یہ اکتوبر 2021 کی پہلی انسٹالمنٹ تھی جس میں ان کو 10,000 کی انکریز ملی. دوسری ان کو قسط پھر ملتی ہے 10% کی، پھر جولائی 2022 میں 10,000 کا مزید اضافہ کیا جاتا ہے. باقی سٹاف کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی 10%، 15%، 20%، 15% اور 10% کی شرحوں سے بڑھتی ہیں. یہ مختلف جو سیلری بریکٹس تھے ان کے مطابق ان میں اضافہ کیا گیا. تو جو ہمارا لویسٹ پیڈ امپلائی 16,000 روپے پہ تھا جس دن اکتوبر 2021 کو موجودہ مینجمنٹ نے اس چینل کا چارج سنبھالا، وہ اب 52,000 سے 60,000 کے درمیان میں. دیر از نو ادر پاکستانی نیوز چینل جس میں یہ والی پے سلیب موجود ہے جو اس وقت سما نے اسٹیبلش کی ہے. اور لویسٹ پے کا بھی جو سٹینڈرڈ سما نے انٹروڈیوس کروایا ہے، کسی اور پاکستانی چینل میں وہ سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے. اور اس دوران میں 4 دفعہ، پہلی دفعہ انکریز کی گئی 2021 میں جو پورے سٹاف کی سیلریز میں اضافہ کیا گیا، 2022 میں دوسری دفعہ، 2023 میں تیسری دفعہ اور 2024 میں چوتھی دفعہ. 4 دفعہ پے انکریز کی جا چکی ہے. اینڈ اگین دیر از نو ادر پاکستانی چینل جس نے یہ مثال قائم کی ہو. 2025 کا فیصلہ کیا ہوگا اسی لائن کے اوپر ہوگا، اور جلد اس کی اناؤنسمنٹ خود چیئرمین سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ سنیں گے. میں ان کو پری ایمپٹ ان کی اناؤنسمنٹ کو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی دوبارہ تھنکنگ انہی لائنز کے اوپر ہے جو پچھلے 3 سالوں سے وہ کرتے آئے ہیں. تو آپ اسی طریقے کی اناؤنسمنٹ اب دوبارہ ان کمنگ ڈیز، ناٹ ویری فار اوے، چند دنوں کے اندر وہ بھی سن لیں گے. سٹاف کی ویلفیئر کا معاملہ صرف سیلری انکریز تک نہیں رہا، بلکہ بونس عام طور پر وہاں دیے جاتے ہیں جہاں اربوں روپے کے منافع ہوں. لیکن پاکستانی جو نیوز چینلز ہیں وہ ٹاپ 5 چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، باقی چھوٹے والوں کا تو حال بہت مشکل میں ہے. تو ٹاپ 5 میں بھی بونس دینے کا کوئی رواج نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ بلینز کے پروفٹ ہے ہی نہیں ہے. ہم آپریشنل کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے نیوز چینلز کی کہ اس کو کاسٹ ٹو کاسٹ رن کر لیں تو بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. لیکن اسی چینل نے 8 بونس اب تک 4 سالوں میں دیے ہیں جب سے یہ نئی مینجمنٹ آئی ہے. پہلا بونس تھا 2022 میں، گراس پے فل پے کی گئی. 2023 میں دوسرا تھا چھوٹی عید پہ، پھر بڑی عید پہ 2023 میں دوسرا تھا. اور پھر یہ صرف عیدوں تک سلسلہ محدود نہیں رہا، بلکہ جو ہمارے سٹاف ممبرز
کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے ان کو ان کے مطابق ان کے جو سیلیبریشن کے دن تھے اس پہ دیا گیا، جو ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے ان کو ان کے لیے دیا گیا، اور ٹوٹل 2022 سے لے کر اب تک 2025 تک یہ جو آخری عید کا بونس آیا اس کو میں اگر ملا لوں تو 9 بونس ہیں جو مجموعی طور پر ہم دے چکے ہیں۔ سما نے آئندہ کرنا کیا ہے، اس کے حوالے سے بہت سے لوگ چہم گوئیاں کر رہے ہیں، اور عام طور پر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے کمپیریٹر اور رائیولز آپ سے خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں برائی کوئی نہیں ہے، وہ ہمیں ڈسکس کریں، لیکن غیر یقینی کبھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو ٹیم سما کے لیے جو خوشی کی خبر میں یہاں سنانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سما گرو کرے گا، بڑھے گا، پہلے سے مضبوط ہوگا اسی مینجمنٹ کے نیچے۔ نہ سما کہیں جا رہا ہے، نہ ہم کہیں جا رہے ہیں، نہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ سما کو ہم پہلے سے مضبوط کریں گے، توانا کریں گے، اس کا جتنا پروفیشنل سٹینڈرڈز میں نے ابھی گنوایا ہے کہ ہم یہاں تک کا سفر ہے، اس کو اس سے اوپر لے کر جائیں گے۔ اس ٹیکنالوجی میں مزید انویسٹ کرنا ہے تو مزید انویسٹ کریں گے۔ وہ ایریاز اگر کہیں ہمیں دور دراز علاقوں میں پہلے اتنی رسائی نہیں تھی، وہاں جانے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی جائیں گے۔ سما یہیں رہے گا اور پاکستان کا نمبر 1 لیڈنگ چینل کے طور پر رہے گا، نہ اس کو کوئی لے جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی بیچ رہا ہے، اور نہ اس کی موجودہ مینجمنٹ اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کمپرومائز کرنے پہ تیار ہے۔ ہم اس کو ہائیسٹ پروفیشنل سٹینڈرڈز اور جتنا بہتر طریقے سے آپ کے سامنے آج تک پیش کرتے آئے ہیں، آئندہ کے دنوں میں اس سے بھی مزید بہتر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے اور سما کی مینجمنٹ کی طرف سے شاباش بھی ہے، اور آپ سب کو ویل ڈن کے ساتھ ساتھ ایک درخواست بھی ہے کہ اپنے پروفیشنل سٹینڈرڈز کو، اپنے ورک ایتھکس کو پہلے سے اور بلند کریے کہ تاکہ دوسرے آپ کی طرف دیکھیں کہ سما یہ کرتا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو آج کے لیے یہی تھا پیغام جس کے لیے ہم نے میٹنگ کال کی تھی۔ اللہ حافظ۔